الحمد للہ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پچھلے جمعے پہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ دل کا علاج کس سے ہوتا ہے. اور آج آپ کے سامنے بتانا ہے کہ انسان کا دل سیاہ کب ہوتا ہے. انسان کا دل روشن ہوتا ہے تو اس کو حق بات اور باطل میں تمیز نظر آتی ہے. اور اگر اس کا دل زنگ آلود ہوتا ہے تو وہ حق کو تو پہچان نہیں سکتا، باطل میں بھی تمیز نہیں کر سکتا. دل منور ہو تو اس کو ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے. یہاں لاہور میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، عالم نہیں تھے. تو کسی نے جا کر وہاں ایک کتاب رکھ دی
جو دوسرے طبقے کے ساتھ تھی، ان کے پھٹے کے اوپر پڑی تھی، تو استاد العلماء حضرت مولانا حافظ اسحاق صاحب نور اللہ مرکزہ ان کے پاس بہت جایا کرتے تھے۔ انہوں نے جب کتاب دیکھی تو انہوں نے کچھ تحریر کیا کاغذ پر اور اس کتاب کے اندر رکھ دیا۔ وہ اللہ والے آئے، انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا اور جیب میں ڈالا، کہنے لگے حافظ صاحب آنکھیں بند کرو، اور کتاب ان کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ تو انہوں نے آنکھیں بند کی، انودی ان پر طاری ہوئی تو آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی۔ تو انہوں نے ان کو ہلایا کہ آپ آنکھیں کھولو، کہا کہ جس آدمی کا دل روشن ہوتا ہے اسے حق اور باطل میں تمیز کرنا آتا ہے۔ حالانکہ عالم نہیں تھے اور ان کو یہ بھی علم نہیں تھا یہ کس نے لکھی ہے، لیکن دل روشن تھا تو اللہ نے ان کو دکھایا کہ یہ ایک باطل پرست کی کتاب ہے، اس کو مت پڑھنا۔ تو دل روشن ہوتا ہے تو حق بھی سمجھ آتا ہے اور باطل بھی سمجھ آتا ہے، اور دل روشن نہ ہو تو پھر اس بیچارے کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے جدھر مرضی لے گئے۔ تو لکھا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ پھر نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اس کا دل۔ اس کے بعد اعلان ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر۔ اب یہ حق بات تو نہیں سمجھے گا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ حق ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، آنکھوں کے اوپر اس کے پردہ لگا دیا جاتا ہے اور کانوں کو ان کے بند کر دیا جاتا ہے۔ اب جتنا مرضی اس کے سامنے آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اس نے کہنا میں نہ مانوں۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔
تو دل جو ہے نا جب سیاہ ہو جاتا ہے اس کے اندر حق بات جاتی ہی نہیں، اور یہی حال یہودیوں کا ہوا۔ یہودی وسیلے مانگتے تھے اور لوگوں کو ڈراتے تھے کہ آخری پیغمبر آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ اور جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جب آ گئے، قرآن کہتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اپنی اولاد کو بھول سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جس طرح یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں اسی طرح یہ جانتے ہیں کہ یہی آخری پیغمبر ہے۔ لیکن دل کے اوپر پردہ لگ گیا تھا، آنکھوں پر پردہ آ گیا تھا، انہوں نے کہا ہم اس کی بات کو مانتے ہی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ خود ہی بتا دیا، فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کے لیے ریگمال استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب دل کو زنگ لگتا ہے تو اس کے لیے ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، جب ذکر کرتا ہے تو اس کا زنگ دھل جاتا ہے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار جان لو دلوں کو اطمینان اور سکون ملے گا تو وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ سکون جہاں بھی تلاش کریں سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اور جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کے پاس آپ تھوڑا سا بیٹھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا اطمینان ہے ان کے دلوں میں۔ ہوتے ہماری طرح انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور ایسا اطمینان ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی سمجھتا ہے ان کو کبھی کوئی غم ہوا ہی نہیں۔ اللہ والوں کے واقعات پڑھا کرو، پتہ چلے گا کہ کیسے انہوں نے سکون حاصل کیا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاتون کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ خاتون حرم شریف میں بیٹھی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ تو ایک اللہ والے نے کہا کہ وہ کیا عجیب بات ہے جس کا تو تذکرہ کس وقت سے کر رہی ہے، مجھے بھی تو سنا۔
کہنے لگی میں کشتی میں جا رہی تھی تو پانی پہ بھنور آیا، کشتی ٹوٹ گئی اور ایک پھٹا رہ گیا۔ ایک طرف ایک پھٹے پہ میں سوار ہوں اور دوسری طرف ایک غبشی غلام تھا، وہ چلتے چلتے میرے پھٹے کے پاس آ گیا اور میرے پھٹے کے اوپر آ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں۔ کہنے لگی یہ بچہ میری گود میں تھا، میں نے اس کو چومی لگائی اور کہا کہ یہ بچہ رو رہا ہے، تم اطمینان رکھو۔ اس کا دل جاری تھا، ذکر کر رہی تھی۔ اس نے بچہ اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا۔ اس نے کہا یا اللہ تو ہی ہے۔ ایک ایسا جانور نمودار ہوا جو کبھی زندگی میں نے نہیں دیکھا، اور اس کو ایک لقمہ بنایا اور واپس چلا۔ وہ پھٹا دھکیلتے دھکیلتے میں ایک جزیرے میں پہنچ گئی، وہاں 15 دن تک رہی۔ پھر ایک کشتی کو میں نے دیکھا، وہ آ رہی تھی، میں نے اپنا پلو لہرایا۔ پلو لہرانے کے بعد جب میں اس میں سوار ہو گئی تو یہ بچہ اس میں موجود تھا، میں نے اس کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، یہ تو میرا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا تو پاگل تو نہیں ہے؟ جب میں نے سارا ماجرا سنایا تو وہ کہنے لگے ایک الگ بات ہم بھی آپ کو سناتے ہیں۔ ہم آ رہے تھے، ایک جانور نمودار ہوا اور یہ بچہ اس کے پیٹھ پہ تھا۔ اس نے آواز لگائی کہ اگر اس بچے کو تم حفاظت کے ساتھ نہیں اٹھاتے تمہاری کشتی کو الٹ دیا جائے گا۔ ہم نے اس بچے کو بحفاظت اٹھا لی۔ تو کہنے لگی یہ بچہ مجھے واپس ملا، آج تک میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ اس پہ کتنے غم آئے لیکن کتنے اطمینان سے وہ دعا کر رہی ہے۔ یہ ہے ذکر کا کمال، اور اسی کو اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جان لو کہ دل کا اطمینان اگر حاصل کرنا ہے تو وہ ذکر میں ملے گا، اس کے علاوہ آپ کو اطمینان کہیں بھی نصیب نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. بھائی صفحہ درست فرما لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام یا الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما سب کے درجات کو بلند فرما سب کی قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما سب کے درجات کو بلند فرما سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما حال ہی میں ہمارے ساتھی کی گھر والی وفات پا گئی ہے یا الہ العالمین اس کی بخشش فرما اس کے درجات کو بلند فرما اس کے قبر کو منور فرما یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما یا الہ العالمین علماء حق کی حفاظت فرما دینی مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی مراکز کی مساجد کی یا الہ العالمین کو حفاظت فرما یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین مخلصین کے ساتھ موحدین کے ساتھ اور حق والوں کے ساتھ ہمارا ساتھ نصیب فرما یا الہ العالمین مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما یا الہ العالمین جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک